إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت رواه الترمذی. موت ایک اٹل حقیقت ہے جس میں کسی بھی شخص کا کوئی اختلاف نہیں. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے. یہ دنیا فانی ہے. اس دنیا کو یا دنیا والے کو یعنی انسانوں کو مخلوق کو دوام نہیں ہے, ہمیشگی نہیں ہے. چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ جمادات ہو, سب کو اس دنیا سے جانا ہے, فنا ہونا ہے, سب پر قیامت قائم ہوگی, سب کو مرنا ہے. فرق اتنا ہے کہ انسان اور جنات یہ دونوں مکلف ہیں. ان دونوں کا مرنا صرف مرنا نہیں بلکہ حساب و کتاب بھی دینا ہے. اس روئے زمین پر اس کائنات میں بہت ساری مخلوقات ہیں, سب کو جانا ہے, سب پر فنا ہے, سب پہ زوال ہے, سب پر قیامت قائم ہوگی, لیکن جزا اور سزا کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. مگر انسان اور جنات یہ دو مخلوق ایسی ہیں جن کو مرنا ہے تو زندگی ختم نہیں بلکہ اصل زندگی کی شروعات اسی موت سے ہوتی ہے. انہیں حساب و کتاب دینا ہے. اچھے ہوں گے, نیک ہوں گے, ایمان والے ہوں گے تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے, سکون کی زندگی ہے. اور جو اچھے نہیں ہیں, ایمان نہیں لائے, شرک کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں, اللہ کو نہیں مان رہے ہیں, ان کے لیے تباہی ہی تباہی ہے, ان کے لیے بربادی ہی بربادی ہے. جہنم کی آگ انہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن کریم میں بار بار قیامت کا نقشہ کھینچا ہے, موت کے تعلق سے بار بار بیان دیا ہے. اس دنیا کی زندگی اور اس دنیا کی حقیقت کو بہت سارے مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے. مقصد کیا ہے کہ انسان اور جنات اس کو سمجھیں, اس حقیقت کو جانیں. یہ دنیا یہ ایسی جگہ جہاں جی لگانے کی نہیں ہے, یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے, بلکہ یہ دنیا چند روزہ زندگی کا نام ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں, یہاں سے ایک نہ ایک دن جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو, ہر جاندار چیز کو مرنا ہے, موت کے گھاٹ اترنا ہے. کسی کو چھٹکارا نہیں ہے, ہر انسان کو مرنا ہے.
ہر جاندار چیز کو مرنا ہے، لیکن انسان اور جنات کا معاملہ الگ ہے، انہیں حساب دینا پڑے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم لوگوں کو پورا بدلہ دیا جائے گا، قیامت کے دن انصاف کے ساتھ برابر بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں اس کو داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو یہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا بڑی ہریالی ہے، بڑی میٹھی ہے، ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی سرسبز شاداب ہے، ہری بھری ہے، بڑی میٹھی ہے۔ شیطان انسانوں کو فریب میں مبتلا کرتا ہے، دھوکے میں ڈالتا ہے، لیکن دھوکہ نہیں کھانا ہے، فریب نہیں کھانا ہے۔ شیطان کیا فریب دیتا ہے؟ ابھی تو جوانی ہے، ابھی زندگی بڑی لمبی ہے، بڑھاپے میں، کمزوری میں، 60-70 کے بعد توبہ کر لینا، داڑھی رکھ لینا، نیک کام کر لینا، حج اور عمرہ کر لینا، نماز کی پابندی کرنا۔ ابھی تو زندگی ہے، جوانی ہے، عیش کر لو، فائدہ اٹھا لو، جب بوڑھے ہو جاؤ گے توبہ کر لینا، نیک بن جانا، سدھر جانا۔ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فریب ہے یہ، اس لیے کہ موت زندگی نہیں دیکھتی، موت یہ نہیں دیکھتی کبھی جوان ہے۔ اب دیکھیے، سروے کیجئے، کتنے ایسے معصوم بچے جو ماں کے پیٹ میں مر گئے، ان کے جسم میں جان ڈالا گیا، بچے حرکت کرنے لگے، ماں کے پیٹ میں کھیلنے کودنے لگے، حرکت کر رہے ہیں، لیکن پیدائش سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، پیٹ ہی میں انتقال ہو گیا، دنیا نہیں دیکھی انہوں نے۔ کتنے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے فوراً مر جاتے، ایک جھلک دنیا دیکھی اور ختم۔ اور کتنے اپنے ماں کے پیٹ، ماں کی گود میں مر گئے، دودھ پیتے مر گئے، کتنے کھیلتے ہنستے کھیلتے دنیا سے رخصت ہو گئے، بچپنے کی زندگی میں وفات پا گئے، عین جوانی کی دہلیز پر پہنچے ہی ان کا انتقال ہو گیا، کہیں حادثہ ہو گیا، کسی حادثے کے شکار ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو یہ زندگی ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ بڑھاپے ہی میں موت آئے گی، 60 اور 70 عمر پوری کر لینے کے بعد ہی موت آتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ شیطان فریب دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ موت کے لیے کوئی عمر متعین نہیں، موت کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں۔ کل من علیہا فان، جو بھی اس روئے زمین پر ہے، کائنات میں ہے، سب کو مرنا ہے۔ اس کائنات میں اگر کوئی باقی رہنے والی ذات ہے، ہستی ہے، وہ رب العالمین کی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات، عزت و اکرام والی ذات ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس طرح کی آیت قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر ہے، تقریباً 3 سے زائد مقامات پر ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں بیان کر رہا ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون، افإن مت فهم الخالدون۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا نہیں بنائی ہے، یہ زندگی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ اگر مر جائیں تو کیا یہ لوگ باقی رہنے والے ہیں؟ یعنی آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ دنیا کے لوگ یا آپ کے دشمنان ہیں، آپ کے جو دشمن ہیں، کیا یہ لوگ ہمیشہ دنیا میں باقی رہنے والے ہیں؟ قطعاً باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ ہر انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ محاسبہ کرو، ٹٹولو اپنے آپ کو کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے مومنو، محاسبہ کر لو، دیکھ لو، اپنے آپ کو ٹٹولو، یہ سوال کرو اپنے آپ سے، ما قدمت لغد، آنے والی کل کی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا تیاری کی ہے، آخرت کی کیا فکر کی ہے، یہ محاسبہ کرو، یہ ٹٹولو۔ موت
سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں۔ اس روئے زمین پر کتنے انبیاء آئے، کتنے رسول آئے، کتنے مالدار آئے، کتنے بڑے بڑے ظالم بادشاہ آئے، کتنے گنہگار پیدا ہوئے، کتنے اچھے لوگ آئے، کتنے علماء آئے، کتنے محدث آئے، کتنے فقیہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، لیکن سب کے سب رخصت ہو گئے، سب اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی سچائی ہے۔ اس روئے زمین پر کوئی ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، موت سے بھاگ نہیں سکتے، موت سے بچ نہیں سکتے۔ اگر کسی انسان کو عمر نوح بھی دے دی جائے، ہزاروں سال دے دی جائے کہ زندگی گزارو، لیکن ایسا نہیں کہ 1000 سال کے بعد زندگی بڑھ جائے گی، پھر اس کو مرنا ہی مرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے نبی کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو، بھاگتے ہو، ڈرتے ہو، سوچتے ہو کہ بچ جائیں گے، فإنہ ملاقیکم، وہ تم کو آ کر کے رہے گی، پکڑ کر رہے گی، چھوڑے گی نہیں۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم کو لوٹایا جائے گا عالم الغیب والشہادہ کی طرف، رب العالمین کی طرف، جو ہر چھپی چیز اور ظاہر چیز کو جاننے والی ذات ہے، ایسی ذات کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ ذات تمہیں بتائے گی تم کیا دنیا کے اندر کر کے آئے ہو، تم کیا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، قرآن کہتا ہے تم جہاں بھی کہیں رہو، موت تمہیں آ پکڑے گی، تمہیں موت نہیں چھوڑے گی، موت تم کو پیچھا کر کے رہے گی، پکڑ کر کے ہی رہے گی، بچ نہیں سکتے موت سے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعے کے اندر محصور ہو جاؤ، مضبوط قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ، جہاں کسی دشمن کا خطرہ نہیں، جہاں کسی تم سے کوئی خطرہ نہیں، تم وہاں پہنچ جاؤ یہ سوچتے ہوئے کہ ہم تو دشمنوں کے شر سے بچ گئے، انسانوں کے شر سے بچ گئے، دشمنوں کے شر سے بچ گئے، ظالموں کے شر سے بچ گئے، لیکن ان سب لوگوں سے بچ تو سکتے ہو، لیکن موت سے بچ نہیں سکتے، موت تو آ کر کے رہے گی۔ موت کا جو وقت متعین ہے اس میں کسی کے لیے اضافے کی کوئی گنجائش نہیں۔ موت کا جو وقت اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دیا ہے، نہ اس سے 1 سیکنڈ کم، نہ 1 سیکنڈ زیادہ، بالکل بائن ہی اسی وقت پر موت آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ 1 سیکنڈ آگے، نہ 1 گھڑی آگے، نہ 1 گھڑی پیچھے، بالکل وقت پر موت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں آدمی بہت جلدی چلا گیا، فلاں آدمی کی موت بہت جلدی ہو گئی، غلط ہے یہ جملہ۔ کوئی آدمی بہت جلدی نہیں جاتا اور نہ کوئی بہت بعد میں اس دنیا سے جاتا ہے، ہر آدمی اپنے وقت پر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سچائی کو بیان فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے نہیں مرتا، کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کی اجازت کے ہی مطابق مرتا ہے، وہ بھی کتابا مؤجلا، جو تقدیر لکھی گئی ہے، جو فیصلہ ہوا ہے، جو وقت متعین ہوا ہے، بالکل اسی وقت پر، اسی ٹھکانے پر اس کی موت ہوتی ہے۔ کوئی آدمی وقت سے پہلے نہیں مرتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، قرآن کہتا ہے کہ انسان کو نہیں معلوم کہ آدمی کس سرزمین پر مرے گا، کس جگہ پر اس کی وفات ہوگی، کسی کو نہیں معلوم۔ آدمی پیدا ہوا یہاں، مرتا ہے کہاں، دنیا کے کس کنارے میں، کس کنارے میں پیدا ہوا، کہاں مرتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی بھی نفس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں ہوگی، وہ کہاں مرے گا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا وقت متعین کر دیا ہے اس میں کسی کے لیے تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ رب العالمین کہتا ہے جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے ہرگز اس میں مؤخر نہیں کیا جاتا ہے، قطعاً اس میں تاخیر نہیں کی جاتی ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آ گیا تو اس کو مرنا ہی ہے، وہ بچ نہیں سکتا ہے، چھٹکارا اسے نہیں مل سکتا ہے، اور نہ ہی وہ
اس کے وقت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل جس وقت اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، فرشتے اسی وقت حاضر ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، اسے موت دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی موت کو کثرت سے یاد رکھیں، موت کی فکر کریں، موت کو کثرت سے یاد رکھیں۔ شریعت میں ہم کو اس کو یاد رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت۔ جامع ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو، کیونکہ یہ لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، خواہشات کو کچل دینے والی ہے، خواہشات کو مٹا دینے والی ہے۔ انسان کے دلوں میں بڑے بڑے ارمان ہوتے ہیں، بڑے خواب ہوتے ہیں، لیکن موت کی حقیقت یہ ہے، موت کی سچائی یہ ہے، موت کا طوفان یہ ہے کہ وہ خواہشات کو، لذتوں کو کچل دینے والی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کی طرف قدم بڑھاتی ہے اور آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ سب سے عقل مند انسان وہ ہے، سب سے ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنی موت کو یاد رکھ کر اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، ہوشیار کون ہے؟ کہا اکثرهم للموت استعدادا، اکثرهم للموت ذکرا، واحسنهم لما بعده استعدادا، اولئک الاکیاس۔ سنن ابن ماجہ کی روایت اور حسن روایت ہے۔ کہا کہ جو شخص سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے اور موت کے بعد کی ہونے والی زندگی کی فکر اور تیاری کرتا ہے، یہ ایسے لوگ بہت زیادہ عقل مند ہیں، ہوشیار ہے۔ مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ جو آدمی اس روئے زمین پر صرف دنیا کی فکر کرتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اپنی موت کو بھول جاتا ہے، بس دنیا کی رنگینیوں میں مست ہے، لہو و لعب میں مست ہے، کھیل کود میں مست ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں، جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں، بس دنیا حاصل کر رہا ہے، دین سے آخرت سے کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ حقیقت میں ایسا انسان بہت بڑا احمق اور بیوقوف ہے۔ عقل مند ہے وہ انسان جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، اور ایسی نماز، صرف نماز کی پابندی نہیں، ایسی نماز جو نماز ہمیں آخرت سے قریب کرے، ایسی نماز جو ہمیں آخرت کا تصور پیدا کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی سے کہا فصلی صلاۃ مودع، فصلی صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھو گویا الوداعی نماز ہے، زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس لیے کہ کسی کو کوئی گارنٹی، آج آدمی جمعہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، کیا معلوم اسے جمعہ کی 2 رکعت ملے گی نہیں ملے گی؟ جمعہ پڑھ لیا ہے، کیا اسے عصر کی توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ زندگی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کیا وہ گارنٹی لیتا ہے کہ اسے عصر کی نماز مل جائے گی؟ عصر پڑھ لیا، کیا وہ مغرب پڑھ سکتا ہے؟ زندگی مل سکتی ہے؟ کیا معلوم کہ سورج ڈوب رہا ہے، زندگی بھی غروب ہونے والی ہے؟ کیا معلوم کہ رات آئی اور آدمی سویا تو کیا معلوم صبح میں بیدار ہوگا کہ نہیں بیدار ہوگا؟ یہ تصور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ آدمی نماز اس طرح پڑھے گویا کہ وہ اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہے۔ فصلی صلاۃ مودع، الوداعی نماز پڑھو، اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھو۔ اس لیے دنیا سے زیادہ دل نہ لگاؤ، دنیا کی رنگینی سے بچو، اور اس دنیا میں آدمی کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اور اس دنیا کے اندر جو بھی آیا اسے جانا ہے۔ تو موت بہت بڑی نصیحت ہے، موت بہت بڑی عبرت ہے، موت بہت بڑا واعظ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول منسوب ہے، وہ کہتے ہیں کفا بالموت واعظا، نصیحت پکڑنے کے لیے موت ہی کافی ہے، موت سے بڑی کوئی نصیحت نہیں۔ دیکھیے آدمی بہت ساری تقریریں سنتا ہے، نصیحتی پروگرام میں حصہ لیتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں اسے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، وہ نہیں سدھرتا ہے۔ خطبے، دروس، صبح و شام کے دروس، تفسیر کا درس، حدیث کا درس، نصیحت کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، وہ نہیں سدھرتا ہے۔ لیکن اچانک وہ کسی کو مرتے اور تڑپتے دیکھتا ہے، اس کے دل کو دنیا بدل جاتی ہے اور وہ سدھر جاتا ہے۔ تو موت سب سے بڑی نصیحت ہے، موت سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں، جسے موت بھی سدھار نہ سکے، جو موت سے بھی نصیحت حاصل نہ کر سکے، اسے کوئی سدھار نہیں سکتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ
لوگوں کو اسی چیز کی حقیقت کو بیان کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ صحیح بخاری کی معلق روایت ہے کہ ارتحلت الدنیا مدبرہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے دیکھو دنیا جا رہی ہے، دنیا ختم ہو رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور آخرت آ رہی ہے۔ دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَ بَنُونَ، اور دنیا میں ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، کچھ دنیا دار ہیں تو کچھ آخرت والے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، اے لوگو تم آخرت کے طلبگار بن جاؤ، آخرت چاہنے والے بن جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے چاہنے والے مت بنو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَل، اس لیے کہ آج دنیا میں عمل کا موقع ہے، ولا حساب، کوئی حساب نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ دنیا میں عمل ہے لیکن یہاں حساب و کتاب نہیں ہے۔ زندگی ملی ہے، عمل کر سکتا ہے، نیکی کر سکتا ہے، یہاں حساب و کتاب لینے والا کوئی نہیں ہے۔ وغدن حساب ولا عمل، لیکن آنے والا قیامت کا دن، آخرت کی دن وہ دن ہوگا جس دن حساب کا دن ہوگا، وہاں عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سچائی کو بیان کر رہے ہیں کہ دنیا دار نہ بنو، آخرت کے طلبگار بنو، اور دنیا میں رہتے ہوئے نیکیاں کر لو، اس لیے کہ آخرت میں یہی نیکیاں کام آئیں گی اور وہاں عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ بہت سارے لوگ چاہیں کہ زندگی مل جائے، دنیا میں واپس کر دیا جائے، ہم نیک کام کریں گے۔ دنیا میں انہیں نیک کام کرنے کا موقع دیا، وہ نیک کام نہیں کیے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ ان کی یہ تحریر، ان کی یہ بات بہت بڑی نصیحت ہے کہ آدمی دنیا دار نہ بنے، دنیا کے بالمقابل وہ آخرت کو ترجیح دے، آخرت کی فکر کرے، آخرت کے لیے تیاری کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان پر بیٹھے اور بے تحاشا روئے، بہت روئے، یہاں تک کہ آپ کے رونے سے وہاں کی زمین تر ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی، کہا یا اخوانی، اے میرے بھائیو، یا اخوانی، اے میرے بھائیو، لمثل ھذا فاعدوا، اس جیسے دن کے لیے تیاری کر لو۔ آدمی آیا ہے یہاں، دنیا سے رخصت ہو گیا، آخرت میں قدم رکھ چکا ہے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ یہاں حساب و کتاب ہوگا، یہاں پوچھا جائے گا۔ جو یہاں کامیاب ہو گیا سکون کی نیند لے گا، اور جو یہاں کامیاب نہیں ہوا بہت بڑے خسارے میں، بہت بڑے نقصان میں ہے۔ جیسے عذاب قبر ہو، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنی بڑی تباہی ہے۔ دیکھیے دو گھر ہوتے ہیں، ایک گھر زمین کے اوپر ہوتا ہے جس میں ہم آباد ہیں ابھی، اور ایک گھر زمین کے نیچے ہوتا ہے جسے قبر کا برزخ زندگی کہا جاتا ہے۔ آدمی دنیا کے اس اوپر والے گھر کو، زمین کے اوپر والے گھر کو جس میں ہم آباد ہیں، اس کے بنانے سنوارنے کی بڑی فکر کرتا ہے، خوب چمکاتا ہے، خوب بناتا ہے، خوب سنوارتا ہے، خوب پیسہ خرچ کرتا ہے۔ کتنے سال رہے گا؟ 60 سال رہے گا، 70 سال رہے گا، پھر اس گھر سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ اور جو قبر کے اندر گھر ہے، زمین کے نیچے گھر ہے، وہ صدیوں نہیں، کتنے ہزار سال اس میں رہیں گے، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بتائیے کیا ہوشیاری ہے کہ ہم اس گھر کے لیے جہاں ہمیں صدیوں نہیں ہزاروں سال رہنا ہے، اس کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس گھر کے لیے جو گھر کے نیچے ہے، زمین کے نیچے ہے، اس گھر کو بنانے کے لیے فکر مند ہوں، کوشش کریں، محنت کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے کو پکڑ کر نصیحت کی، کہا کن فی الدنیا کأنک غریب، تم دنیا میں اجنبی کی طرح رہو، مسافر کی طرح رہو، یعنی یہاں زیادہ دل نہ لگاؤ، آخرت کی فکر کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی۔ اس نصیحت کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے لوگو جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، جو کرنا ہے کر لو، توبہ کر لو، نیکیاں کر لو، اچھے اعمال کر لو، صبح کا انتظار نہ کرو، اس لیے کہ کوئی گارنٹی نہیں کہ کیا آدمی کو صبح ملے گی نہیں ملے گی۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو۔ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب آدمی اس دنیا سے غروب ہو جائے، کب آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جائے، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ صبح ہو گئی، جو کرنا ہے نیکی کے کام کر لو، نیکی کر لو، اچھے اعمال کر لو، توبہ کر لو، شام کا انتظار مت کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ نصیحت کیا کرتے تھے؟ سوچئے، غور کیجئے، محاسبہ کیجئے کہ ہم آنے والی زندگی آخرت کے لیے کتنے فکر مند ہیں،
اور اس دنیا میں کتنا زیادہ آدمی ڈوبا ہوا ہے. ہر آدمی فکر مند ہو, ہر آدمی سوچے اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کی تربیت اسی نہج پر کی جائے, یہ نصیحت کی جائے, یہ تربیت کی جائے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے, دنیا سے جانا ہے, اور سرپرست ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری اور زیادہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کی دنیا کے بالمقابل آخرت کی تیاری کے لیے, اس کی کامیابی کے لیے فکر مند ہوں. دیکھیے ہر آدمی کا مزاج کیا واقع ہوا ہے. ہر آدمی یہ سوچتا ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے, بال بچے بڑھتے رہتے ہیں, مہنگائی بڑھتی رہتی ہے, اخراجات بڑھتے رہتے ہیں, دنیا کی جو مصیبت بڑھتی رہتی ہے, ہر آدمی یہ سوچتا ہے میرے بعد میرے بال بچوں کا کیا ہوگا. ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ میرے بعد یعنی میرے مرنے کے بعد بال بچوں کا کیا ہوگا, انہیں کون دیکھے گا, انہیں کون کھلائے گا, انہیں کون پہنائے گا, ان کی زندگی کی ریکھ دیکھ کون کرے گا. اچھی فکر ہے, بہت اچھی فکر ہے, بہت اچھی سوچ ہے, سوچنا چاہیے. لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے, یہ بھی سوچنا چاہیے, یہ بھی فکر مندی ہونی چاہیے کہ ہمارے جانے کے بعد بال بچے کیا ہوں گے. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا کیا ہوگا. ہم جائیں گے تو, ہم دنیا چھوڑیں گے, ہم جا رہے ہیں, ہمارا کیا ہوگا, ہمارے ساتھ کیا پیش ہوگا, ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہم اپنی فکر کریں, اپنے بال بچوں کی فکر کریں, اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں. اس فکر کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں تو ہم گناہوں سے, ظلم سے, نافرمانی سے, بغاوت سے, ہر قسم کے برائیوں سے محفوظ رہیں گے, شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے. اور اگر فکر آخرت نہ ہو, موت کی سچائی کو اپنے دلوں میں بٹھانے کا جذبہ نہ ہو, تو آدمی آزاد ہے جس طریقے سے زندگی گزارے. ابھی دیکھیے آج 30 دسمبر ہے, کل 2022 کا آخری دن ہے. 31 کے نام پہ, نئے سال کی آمد کے نام پر لوگ کس طرح بے حیائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ایک آدمی جو آخرت پر